السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے جی؟ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ آپ آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی فلاسفی کے بارے میں، اس کی میننگز، اس کی ڈیفینیشنز، اور مزید تھوڑا سا اسکوپ کے بارے میں نے بتایا تھا۔ تو آج بات ہوگی اس کے برانچز کے بارے میں۔ آپ لوگ نوٹس اوپن کر لیں، جو میں نے فائل شیئر کی ہے گروپ میں، وہ والے نوٹس کائنڈلی آپ اوپن کر لیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر میں فلاسفی کے بارے میں شارٹلی میں نے آپ کو انٹروڈکشن کروا دیا تھا، اور اب ہم ایریاز آف فلاسفی یا برانچز آف فلاسفی کو شارٹلی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے جو امپورٹنٹ چیزیں اس میں آتی ہیں وہ اصل میں کنسیپٹس ہی ہوتے ہیں، تو کنسیپٹ کلیئر کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایم سی کیوز جب سٹارٹ کریں گے تو اس میں کوئی مزید ڈیٹیلز آئیں گی تو وہ انشاءاللہ اس میں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی۔ تو جی اس میں ایریاز آف فلاسفی جو ہیں اس میں پہلی برانچ ہے فلاسفی کی میٹا فزکس۔ میٹا فزکس کے بارے میں میں نے پچھلے لیکچر میں بھی انٹروڈکشن کروا دیا تھا کہ میٹا فزکس کیا چیز ہے، اس چیز کے بارے میں ریئلٹی جاننا جو آپ کی ترس میں نہیں ہے، جو میں نہیں ہے، جو بیاونڈ بیاونڈ دا یونیورس ہے، اور اس کی پوری ڈیٹیل میں نے پچھلے لیکچر میں بتائی تھی۔ تو میٹا فزکس کی بیسیکلی 4 سب کیٹیگریز ہیں: آنٹولوجی، کاسمولوجی، تھیالوجی اور اینتھروپولوجی۔ یہ ساری ٹرمز آپ لوگوں نے برانچز آف سائنس جب میں نے کروائی تھی اس میں یہ ساری ٹرمز آ چکی ہیں، لیکن جہاں ہم فلاسفی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تو آنٹولوجی کیا ہے؟ آنٹولوجی ہے کسی ایسی چیز کی ریئلٹی کو جاننا جو ایگزسٹ کر رہی ہو، یعنی اس آپ کے سامنے ایک چیز ہے، اس کی ریئلٹی کو جب آپ سرچ کرتے ہیں تو وہ آنٹولوجی ہے۔ اور ایک ایسی بات جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، بیاونڈ دا یونیورس ہے، آپ کی دسترس سے باہر ہے، اس کی ریئلٹی کو جاننا میٹا فزکس ہے۔ ایکچوئل میں دونوں ریئلٹی سے بلانگ کرتی ہیں، ریئلٹی کو سرچ کرتی ہیں، لیکن ڈفرنس یہ ہے کہ میٹا فزکس جو آپ کی رینج میں نہیں ہے چیزیں، ان کو جاننا، ان کی ریئلٹی کو جاننے کی کوشش کرنا، اور آنٹولوجی جو آپ کی رینج میں چیزیں آ رہی ہیں، آپ کے سامنے ہیں، میٹریلسٹک چیزیں موجود ہیں، ان کی ریئلٹی کو جاننا آنٹولوجی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ امید ہے انشاءاللہ یہ کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے کاسمولوجی۔ اب کاسمولوجی کیا ہے؟ کاسمولوجی دراصل اسٹڈی آف تھیوریز ہے، کہ تھیوریز جو بنتی ہیں تو وہ کیسے بنتی ہیں، کیا انسانی ایکسپیرینسز کی وجہ سے تھیوریز بنتے ہیں، یا ان کے اوریجن کی کوئی اور ان کا سینٹر ہے، وہ کس طرح سے تھیوریز بنتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو کاسمولوجی ڈیل کرتی ہے۔ اب اس کے اندر کوسچنز کس طرح کے ریز ہو سکتے ہیں، جیسے ہاؤ ڈیڈ دا یونیورس اوریجنیٹ اینڈ ڈیولپ، یونیورس کیسے بنی، کائنات کیسے بنی، اس میں ترقی کیسے ہوئی۔ تو اس قسم کی چیزیں کہ جو آپ کو ایگزسٹنس کے اوریجن کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہیں وہ کاسمولوجی میں آتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی برانچ ہے تھیولوجی۔ تھیولوجی بیسیکلی ریلیجیس تھیوریز سے ریلیٹڈ جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس برانچ میں آتی ہیں، لہٰذا اس میں گاڈ کے کنسیپشن کے بارے میں کہ خدا کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، کس طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے، تو وہ ایسی ساری باتیں جو ریلیجیس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں اور ہر مذہب میں خدا کا تصور ان کے اپنے حساب سے ہے۔ مثلاً جیسے مسلمانوں کے ہاں خدا کا تصور ہے ویسا ہندوؤں کے ہاں نہیں ہے، اب عیسائیوں کے ہاں ڈفرینس ہے۔ تو ہر جتنے بھی ریلیجنز اس دنیا میں ریلیجنز ہیں ان کے اپنے جو عقائد ہوں گے وہ انہی کا فلسفہ کہلائے گا، اور
اس چیز کو یعنی کہ ان معاملات کو ریلیجیس میٹرز کو جو برانچ ڈیل کرے گی اس کا نام ہے تھیولوجی. اور تھیولوجی سب برانچ ہے میٹا فزکس کی اور میٹا فزکس کا تعلق ہے فلسفی کے ساتھ. اچھا اب اگر ایک کوشچن فرض کرنے آ جاتا ہے if God exists اگر خدا ہے what is his relationship with human beings تو انسان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے and the real world of ایوری ڈے لائف اور روزانہ کی زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. تو اس قسم کے جو کوشچن ہیں یہ سارے چونکہ ریلیجیس سے ریلیٹ کر رہے ہیں تو وہ اس برانچ میں آ جائیں گے جو تھیولوجی کہلاتی ہے. اچھا جی اس کے بعد اگلی برانچ ہے اینتھروپولوجی. تو اینتھروپولوجی کیا ہے؟ یہ اسٹڈی آف ہیومن بینگز ہے، یعنی انسان کے بارے میں جتنے سوالات ذہن میں آتے ہیں کسی شخص کے ذہن میں آتے ہیں جو اٹھتے ہیں وہ تمام کے تمام کس سے بلونگ کرتے ہیں؟ اینتھروپولوجی. مثلاً what is the relationship between mind and body. اب مائنڈ اور باڈی انسان کا ہے تو اس کے بارے میں جب یہ سوچیں کہ ان کا کیا تعلق ہے تو اس کا یہ آئے گا اینتھروپولوجی میں یعنی اس برانچ کے ساتھ. اسی طرح سے از مائنڈ مور فنڈامنٹل دین باڈی، یعنی کہ مائنڈ زیادہ فنڈامنٹل ہے یا باڈی زیادہ فنڈامنٹل ہے. یعنی انسان کی جسم کے حوالے سے یا انسان کے حوالے سے جتنے بھی سوالات ہوں گے وہ سارے کے سارے اینتھروپولوجی میں آئیں گے. اچھا جی فلسفی کی اگلی برانچ ہے اپسٹیمولوجی. اپسٹیمولوجی کا تعلق کس چیز سے ہے جی؟ دراصل یہ گریک ورڈ اپسٹم اور لوگوس سے ڈرائیو کیا گیا. اب اس اپسٹم کا مطلب کیا ہے؟ نالج، اور لوگوس کا مطلب کیا ہے؟ اسٹڈی آف، یعنی اسٹڈی آف نالج. اب نالج سے متعلقہ جتنی چیزیں ہوں گی وہ اپسٹیمولوجی میں آ جائیں گی. اب نالج سے متعلقہ کس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ نیچر اینڈ اسکوپ آف نالج، کہ نالج کس قسم کا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اس کا پھیلاؤ کیا ہے، اس کے یوزز کیا ہیں. نالج سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں وہ اپسٹیمولوجی میں آئیں گی. سورسز آف نالج کون کون سے ہیں؟ یعنی انسان جو نالج حاصل کرتا ہے وہ کہاں کہاں سے حاصل ہو رہا ہے. سینسری ڈیٹا، کیا وہ اس نے 5 سینسز سے وہ ڈیٹا حاصل کیا ہے یا ہیومن ایکسپیرینس سے وہ ڈیٹا حاصل کیا ہے یا ریولیشن وحی کے ذریعے وہ ڈیٹا اسے ملا ہے یا ہسٹری کے ذریعے اس کو وہ ڈیٹا ملا ہے کہ پاسٹ میں جو ایونٹس گزر چکے ہیں اس سے علم لیا. تو کیا وہ جو نالج ہے وہ ہسٹری سے لیا ہے یا وہ کسی لاجک سے لیا ہے، ریزننگ سے لیا ہے یا انٹویشن سے لیا ہے. اب یہ جو اچھا انٹویشن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے وجدان، یعنی انسان اپنی تھنکنگ میں اپنے اندر کھو کر خود سے سوچ کر جو علم حاصل کرتا ہے. تو یہ سورسز آف نالج ہیں. اب یہ نالج سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی، جتنی بھی باتیں ہوں گی، جس قسم کا بھی کوشچن ہوگا، جس قسم کا بھی سٹائل ہوگا، وہ سارے کے سارے اپسٹیمولوجی میں آ جائیں گے. اور اپسٹیمولوجی بھی برانچ ہے فلسفی کی. فلسفی کی جو برانچز ہیں ان میں پہلی مین برانچ تھی میٹا فزکس. میٹا فزکس کی 4 سب کیٹیگریز تھیں: آنٹولوجی، کاسمولوجی، تھیولوجی اور اینتھروپولوجی. اس کے بعد اس کی دوسری برانچ تھی اپسٹیمولوجی. اپسٹیمولوجی کا تعلق نالج کے ساتھ، اور یہ نالج کہاں کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد اس کی تیسری جو مین برانچ ہے وہ ہے ایگزیالوجی. ایگزیالوجی بھی 2 گریک ورڈ سے نکلا ہے: ایگزیوس جس کا مطلب ہے ویلیو اور لوگوس جس کا مطلب ہے ریزن یا تھیوری یا سمبل وغیرہ. تو ایگزیالوجی کی مین 2 سب کیٹیگریز ہیں: ایتھکس اینڈ ایستھیٹکس. ایتھکس کیا ہے؟ جو آپ کی مورل ویلیوز ہیں، کوئی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے، کوئی چیز بری ہے، معاشرے میں اچھی نظر سے دیکھی جا رہی ہے یا بری نظر سے دیکھی جا رہی ہے، کوئی چیز رائٹ ہے، کوئی چیز رانگ ہے. یعنی اخلاقیات کے حوالے سے جتنی چیزیں بھی آئیں گی وہ ایتھکس ہیں. اور ایستھیٹکس کیا ہے؟
یعنی جمالیات، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے جمالیات، یعنی کہ خوبصورتی، بیوٹی. کوئی چیز آپ کو کتنی بیوٹی لگ رہی ہے، بیوٹیفل لگ رہی ہے، کوئی چیز آپ کو کتنی بری لگ رہی ہے. اس میں میوزک سے ریلیونٹ چیزیں، انٹرٹینمنٹ سے ریلیونٹ چیزیں، اور تو اس قسم کی جتنی چیزیں ہوں گی وہ اس کے اندر فال کریں گی. یہ اس کے مین کنسیپٹس تھے. پہلے فلاسفی کو ڈیل کر لیا تھا ہم نے، اور فلاسفیز جو ہیں وہ دو طرح کی فلاسفیز ہوتے ہیں، جنرل فلاسفیز اور ایجوکیشنل فلاسفیز. تو اس کے بعد فلاسفی کی برانچز کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا. اگلے لیکچر میرے انشاءاللہ جنرل فلاسفیز پر اور ایجوکیشنل فلاسفیز پر آئیں گے. اور یہ آپ لوگ اچھے سے تیار کر لیں، اور اس کی ایم سی کیوز جو ہیں وہ اس کے بعد جو بک دوں گی میں اس میں سے ہم ٹاپک وائز پہلے فلاسفی کے ایم سی کیوز کریں گے. یعنی یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد، سارے لیکچرز کمپلیٹ ہونے کے بعد صرف فلاسفی کو پکڑیں گے اور تمام بکس میں سے کر لیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ ہوگا. تو یہ آپ لوگ پریپیئر کر لیں، اور اس کے بعد میں اس کے ایم سی کیوز سینڈ کر دوں گی انشاءاللہ. اور ایک ریکویسٹ اور ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک بھی کر دیا کریں، اور اگر کوئی کویسچن ذہن میں ہو تو وہ بھی آپ کمنٹس میں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ اس کو رپلائی کروں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.